اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فاطمہ زبیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 8ویں چیپٹر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ ہم 7 چیپٹرز سن چکے ہیں۔ حسب معمول میں 7ویں چیپٹر سے پہلے سوالات کرتی ہوں۔ پچھلا چیپٹر آپ نے سنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام، ایک آسمانوں میں اور ایک زمین میں، وہ کون سے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کا مرکز اور سینٹر کون سا علاقہ ہے؟ ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ ہم اپنے 8ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، اب وہ مبارک گھڑی آ گئی جب وہ نور پیدا ہو گیا جو حضرت آمنہ کے بطن میں رکھا گیا تھا۔ وہ دن کون سا تھا؟ مہینہ اور سال، اس کے بارے میں تو میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، وہ پیر کا دن تھا، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی اس پر کچھ اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، مہینہ تو ربیع الاول تھا، مگر تاریخ کون سی تھی؟ تو کچھ نے کہا 9 تھی، کچھ نے 8 اور کچھ نے 12 کہی، لیکن جو بعد میں آنے والے مؤرخین ہیں انہوں نے تقویم کے ذریعے جب تاریخ نکالی تو وہ 9 ربیع الاول نکلا۔ تقویم کا کیا مطلب ہے؟ تقویم کے ذریعے تاریخ کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں، تقویم کا مطلب ہے کیلنڈر۔ تقویم وہ طریقہ ہوتا ہے نا جس میں کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر تاریخ اور وقت کو گنا اور لکھا جاتا ہے۔ قمری اور شمسی، یہ 2 طرح کے سال ہوتے ہیں۔ قمری سال کا آغاز تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا تھا، اور اس وقت سالوں کی ابتدا ہجرت مدینہ سے کی گئی تھی۔ قمری سالوں کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ ایک مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے، اور قمری سال جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس ایک سال میں 355 یا 354 دن بنتے ہیں، 355 یا 354۔ اور شمسی حساب اگر کیا جائے نا تو اس میں لیپ ایئر کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پھر شمسی بعض مہینے جو ہیں وہ شمسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 31 کے بھی ہوتے ہیں، اور یوں ایک سال 365 دن کا بنتا ہے۔ تو یہ تقویم کا اندازہ لگانے والے یہ تاریخ اور سالوں کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں۔ تو جب اندازہ لگایا گیا تو جو تاریخ نکلی وہ 9 ربیع الاول تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ختنہ بھی ہو چکا تھا، اور مسرور پیدا ہوئے، یعنی مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کے منہ سے کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت نہ توحید ہے اور نہ دین ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا وہ اللہ اکبر تھا۔ اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب میرے بطن میں تھے تو میں یہ سن چکی تھی، ایک آواز میں نے سنی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو یوں کہنا اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، میں اس بچے کو اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔
پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام دنیا کے بچوں سے ایک الگ ہی وضع پہ پیدا ہوئے۔ وہ کون سی وضع تھی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی، جس کو آپ انڈیکس فنگر کہتی ہیں نا، شہادت کی انگلی، انگشت شہادت، آسمانوں کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ اب یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے؟ اور بعض علماء نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ان کا کلام بھی نقل کیا ہے، کہ جیسے گود میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اور جس طرح اصحاب الاخدود کے واقعے میں ایک بچے نے کلام کیا تھا جسے ماں نے اٹھایا ہوا تھا، یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، اور جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے کلام کیا تھا، اسی طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی تھی تو بچے نے کلام کیا تھا۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیدا ہونے کے بعد کلام کیا، اور ان کا پہلا کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پیدائش کے بعد ایسا نور ہوا کہ اضاءت منہا قصور الشام، شام کے محل نظر آنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ حیرت انگیز واقعہ کون سا تھا؟ ایران میں کسریٰ کا محل ہلنے لگا۔ ایران کے بادشاہوں کو اس وقت کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا نوشیروان، اس کا محل ہلنے لگا تھا اور اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، حالانکہ یہ محل بڑا مضبوط تھا۔ تو یہ دیکھ کر ایران میں لوگوں میں دہشت پھیل گئی، کیونکہ جب شگاف پڑے تو بڑی خوفناک آوازیں نکلی تھی نا، اور محل کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کر گر پڑے تھے، تو لوگ بہت دہشت زدہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ فارس میں مجوسیوں کے جتنے بھی آتش کدہ تھے، ان کی آگ بجھ گئی۔ یہ مجوسی لوگ اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ اس کو اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آگ بجھ جائے، ہر وقت وہ جلتی رہتی تھی۔ لیکن اس ایک رات میں ایک ہی وقت میں تمام آتش کدوں کی آگ فوراً بجھی، تو جو آگ کو پوجنے والے تھے انہوں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری اطلاعات جب کسریٰ کو ملی، ایران کے بادشاہ کو، تو اس نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں آتش کدوں میں آگ بجھ رہی ہے، کہیں بحیرہ زمین میں دھس رہا ہے، خود میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، تو معلوم کرو ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ احوال پورے سنے انہوں نے، اور تو کہا کہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ یہ 14 کنگرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 14 کنگرے کیوں گرے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ کی جو حکومت ہے اب صرف مزید اتنی چلے گی جتنا اب 14 بادشاہ آئیں گے، یعنی 14 بادشاہ مزید حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کی حکومت، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے گی۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی ہے تو 14 بھی تو کچھ کم نہیں ہیں، 14 بادشاہ گزریں گے، میری تو کئی نسلوں تک بادشاہت چلے گی، ابھی تو بڑا وقت ہے، 14 نسلیں تو ہمارا اقتدار دیکھے گی نا۔ جو کاہن اور نجومی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14 ضرور دیکھیں گی، لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھی کہ اگلے 4 سالوں میں 10 بادشاہ مر گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آنا تھا نا، تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں
کہیں کنگرے گر رہے ہیں، کہیں محلات روشن نظر آ رہے ہیں۔ اور محلات جو روشن نظر آئے، دیکھیں اس کو بھی اگر آپ غور کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا مکہ سے تھی، مکہ سے لے کر شام تک محل روشن نظر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کہاں سے تھی؟ مکہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں پہ کی؟ مہجر آپ کا مدینہ تھا اور انتہا شام تھی۔ شام کیسے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کہاں سے ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء، جو آپ نے آسمان دنیا کا سفر کیا تھا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے شام گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا تھا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اور یوں محشر قائم ہوگا، یوم محشر جو قائم ہوگا وہ بھی شام بیت المقدس میں قائم ہوگا۔ تو ابتدا مکہ تھی اور یہاں سے نور کے ساتھ آپ کو انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مولد مکہ ہوگا، مہجر مدینہ ہوگا اور منتہا شام ہوگا۔ اچھا، والد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے نہیں، تو آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر دی گئی۔ والد آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ والد فوت ہو گئے چکے تھے پہلے ہی، اور والدہ بعد میں فوت ہو گئیں، پھر دادا بھی فوت ہو گئے، پھر چچا بھی فوت ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان یتیمی ہے، خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھی ہے آپ نے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما، کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیم؟ پھر آگے خود ہی اللہ نے کہہ دیا فآویٰ، ہم نے خود ٹھکانہ دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ یتیم بچے تو عام طور پر بھٹک جاتے ہیں، ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو، کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کون سے دوست ہیں، کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو یتیم ہے اس کی فکر کون کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا، اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں، اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں۔ کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے قابل نہ ہوتا، آخر دیکھو بیٹا کس باپ کا ہے، تو لوگ بچوں کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شاگرد کی قابلیت کو استاد کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں اس کا باپ رکھوں گا، نہ دادا، نہ کوئی استاد، نہ مدرسہ، تاکہ میرے مدنی کے کمالات کی نسبت صرف میری طرف ہو، اور کسی کی طرف نسبت کی ہی نہ جا سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا، استاد کی تربیت نے ان کو بنا دیا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے ادب جو سکھایا وہ میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی۔ تو اب دیکھیے وہ کیسا ادب تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پیدا ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں طرف سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں بائیں کو کیوں پسند کروں؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے والد تو تھے نہیں، تو آپ کے دادا کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر فوراً کعبہ کے اندر لے گئے، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن تو نے جو اتنا شان والا بچہ مجھے دیا ہے، اس کی حفاظت فرمانا، اسے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرمانا، اور اس کو عظمتیں عطا فرمانا۔ اسی طرح دیکھیں ایک یہودی عالم تھا، مکہ میں رہتا تھا، یہود
ان کو تورات دی گئی تھی نا، تو تورات کا عالم تھا، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی علامات اور نشانیاں بتائی ہوئی تھیں اور نام بھی بتایا ہوا تھا، تو وہ ہر کچھ دنوں کے بعد سوال کرتا تھا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو لوگوں نے بتایا ہاں آج عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہودی نے کہا کہ میں وہ بچہ دیکھوں گا۔ لوگ اس کو لے کر آمنہ کے گھر آئے، اس نے بچے کو دکھانے کی درخواست کی، بچہ لایا گیا اور اس نے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا، جوں ہی اس نے کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی نا تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نبی علیہ السلام کے کندھوں کے پاس مہر نبوت تھی جس پر بہت زیادہ بال تھے، اور جب وہ بے ہوش ہو گیا پھر اس کو ہوش آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج کیا ہو گیا ہے؟ اور اس نے لوگوں کو بتایا میں اس غم سے بے ہوش ہوا ہوں کہ میری قوم سے آج نبوت چلی گئی ہے، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ جو بچہ ہے یہ تم پر بہت زیادہ غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ تو وہ بے ہوش اس وجہ سے ہوا تھا کہ اب جو نبوت ہے اس نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھ لی تھی نا، اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خوشخبری اللہ نے تورات میں دی تھی اور تذکرہ کیا تھا۔ تو وہ اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ اب نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر اللہ نے یعقوب علیہ السلام دیے، پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور اس میں پھر ایک سلسلہ چلا تھا بنی اسرائیل میں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے نا، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ یعنی ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیج دیے، جبکہ دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک ہی نبی پیدا کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک ہے۔ یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، تو اللہ نے مدنی آقا کو بھی اکیلا رکھا۔ اور دیکھیے سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ انہیں دودھ پلانے کے لیے اطراف میں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، دور دراز جگہوں پہ بھیجا جاتا تھا، اور شہروں سے انہیں دور رکھا جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا صاف نہیں تھی، اور جب فضا صاف نہیں ہوتی تو خوراک بھی خالص نہیں ہوتی جتنی دیہات میں ہوتی ہے۔ تو دیہات کی فضا بھی قدرتی ہوتی ہے اور غذا بھی۔ تو بھی حضرت آمنہ کی تمنا تھی کہ کوئی دودھ پلانے والی مل جائے۔ اس وقت بنی سعد قبیلے کی کچھ خواتین مکہ میں آئی ہوئی تھیں، وہ بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ ہم کوئی بچہ دودھ پلانے کے لیے مل جائے تو اس کو ساتھ لے جائیں۔ سب خواتین اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں، اور جو بھی یہ سنتا کہ عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن باپ فوت ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، تو اس گھر میں کوئی کسی نے جانا گوارا نہیں کیا۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ تو دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ دودھ پلانے کے بعد جو اکرامیہ ہمیں ملنا ہے، جتنا بڑا گھر ہوگا تو وہ جو اکرام کریں گے، لباس کپڑے اور جو بھی وہ دیں گی، تو وہ جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اچھا ملے گا۔
اور ایک یتیم بچے گھر سے ہمیں بھلا کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادا کی کفالت میں ہے۔ اور اس زمانے میں دیکھیے عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا، اور غربت کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ باہر کی دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے۔ ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو شربت پلا رہے ہیں، ان کے کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے رہنے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی تعداد میں حاجی آتے ہوں گے، آپ خود سوچ لیجئے پوری دنیا سے، تو ان سب کا انتظامات کرتے تھے، ان سب کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تو سب جب دائیوں کو بچے مل گئے، سب دودھ پلانے والیوں کو بچے مل گئے، تو حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کو بچہ کوئی نہ ملا، تو اپنے شوہر سے کہتی ہیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے کر جائیں اور میں بغیر بچوں کے جاؤں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ وہ جو یتیم بچہ ہے اسی کو لے لیں۔ تو اس نے کہا، ان کے شوہر نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب کوئی اور نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کوئی بچہ ہم لے لیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کی قسمت دیکھیے، وہ آئیں تو عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہے، تو کہا میں مرضعہ ہوں، میں نے سنا ہے یہاں یتیم بچہ ہے وہ دینا چاہتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں دیکھ لو، وہ یتیم ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں کہ شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن تمہیں ایک بات میں بتا دوں کہ ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ کیا واقعات ہیں۔ حلیمہ سعدیہ وہ بچہ اٹھاتی ہیں، ان کے پہلے تاثرات کیا ہیں، جب وہ اس بچے کو اٹھاتی ہیں تو ان کے پہلے تاثرات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔